بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کی مثال آپس میں باہمی محبت میں، تعلق میں، ایک دوسرے کی خیرخواہی میں، مواسات و غمخواری میں اور درد و دکھ کے بانٹنے میں اور ایک دوسرے کے درد و دکھ اور غم میں شریک ہونے میں میرے پیارے بھائیوں ایک جسم کی طرح سے دی ہے۔ فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ میرے بھائیوں، تقریر بیانات آپ سنتے آ رہے ہیں، زندگی گزر گئی یہ سب باتیں سنتے سنتے، لیکن میرے بھائیوں عمل عمل عمل، دل ایک ایسا سینے میں ایسا دل ہو جسے ہم قلب سلیم کہیں، قلب منیب کہیں، جس میں واقعی تڑپ ہو، لگن ہو اور درد ہو اور غم ہو، جو بس آج میں کوئی خاص بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ تمام حضرات سے بڑے درد مندانہ انداز سے خاص اپیل کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، عاجزانہ ایک ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے، جہاں تک یہ میرا پیغام جائے، میرے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، میری ماں و بہنوں، جو آج فلسطین کے مظلومین مسلمانوں کے لیے، محبوسین، ظلم کی چکی میں پسنے والوں کے لیے جس طرح کا ظلم اور جو بربریت اور جو ظالمانہ اور جابرانہ اور متشددانہ انداز سے جس طرح کی کارروائیاں اہل باطل نے مل کر اور اپنے منافقین حکام عرب نے مل کر جس طرح سے ان کو ختم کرنے پر اور تحریک کے دبانے پر، اور اہل ایمان جن کے سینوں میں اللہ کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، اس کی عظمت ہے، جنہوں نے مسجد اقصی ہی کو نہیں بلکہ حرمین کے تحفظ اور اس کی حفاظت اور پوری امت مسلمہ کی گئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے خاندان، اپنا کاروبار، اپنے مکانات، اپنا سب کچھ جو لٹا کر پھر بھی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرے دوست مجھ کو فون کرتے ہیں، میسیج بھیجتے ہیں اور آڈیو میسیج بھیجتے ہیں، کبھی تحریری میسیج میں لکھتے ہیں کہ حضرت ہم کیا کریں، حضرت ہم کیا کریں۔ مجھے بات پوچھتے ہیں کہ اب دعا نہیں ہو رہی ہے فلسطین والوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے، دعا بند کر دی ہے، کیا ہوا، کیوں؟ آخر وہ جو دعا کا ایک سلسلہ تھا، تو میرے عزیزو، ہائے کبھی آپ کے دل میں یہ خیال گزر رہا ہوگا کہ ان کو بھول گئے، بھلا ان کو کہاں سے بھولا جا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، ہر وہ موقع، ہر وہ مقام، ہر وہ خاص ایسی گھڑیاں کہ جن میں اللہ عز و جل نے قبولیت دعا کے لیے وعدہ فرمایا ہے اور خاص وعدہ فرمایا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، ان حضرات کو نہ بھولو۔ دل کی گہرائیوں سے میں کہتا ہوں، دعا مانگو، اس زخم کو اپنا زخم سمجھو، اس درد کو اپنا درد سمجھو، اس تکلیف کو جو ملت اسلامیہ پر، جس سے ملت اسلامیہ اس وقت دوچار ہے، اور بالخصوص ہمارے وہ فلسطینی مجاہدین اور ایمان والے اہل ایمان، مختصر سے رقبے میں، مختصر سے علاقے میں، چھوٹی سی جگہ میں ساری دنیا کفر، اکثر و بیشتر جو بڑے بڑے فرعون اور فرائنہ ہے وقت کے، وہ سارے مل کر تمام حربے، تمام طاقت اور تمام قسم کا ساز و سامان اور اسلحہ، سارے اہل باطل مل کر جن کو مٹانے پر اکٹھے ہیں اور جمع ہیں، اپنے پرائے سب ان اپنے مزعومات اور خیالات باطلہ و افکار فاسدہ میں وہ گم ہیں کہ ہم انہیں مٹا کے ختم کر دیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اے ایمان والے ساتھیوں، میرا اور آپ کا قرآن پر ایمان ہے،
میرا اور آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہوئی باتوں پر ایمان اور یقین ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، میں آپ کو پورے وثوق سے قرآن سنت کا جو ادنا سے علم بندے ناچیز کو ہے، اس کی روشنی میں حق تعالی کے وعدوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، لسان نبوت سے اور صداقت اور سچائی والی زبان سے جو باتیں معلوم ہیں، ان کے بھروسے پر کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے، سب کچھ لٹنے کے بعد، سب کچھ قربان ہونے کے بعد، ان حضرات کا ایمان ایسا ہے کہ جیسے کل جبال الراسیات. اے اللہ، اگر آپ ان سب کے تیری راہ میں چلے جانے کے بعد، میرا بیٹا گیا، بیوی گئی، وہ گیا، یہ گیا، اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی آپ سے راضی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کبھی کہ حضرت ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس طرف دفن ہو جائیں، کیا کریں، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، اپنی بے کسی بے بسی میں پریشان ہیں، کس سمت میں جائیں، کدھر جا کے کیا کریں، غم ہے، دکھ ہے، رنج ہے، درد ہے. تمہیں اپنے ایسے تمام بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، رات کی تھوڑی سی میٹھی نیند قربان کرو، درد و دکھ کے ساتھ، میرے اور آپ کے خاندان والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. اگر کہیں ایسے حادثات پیش آئے تو ہمارے دل و دماغ کا صحیح سالم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. جو غم، جو رنج ہوگا نہ معلوم، نفسیاتی طور پر ہم کس درجے کے کیسے مریض اور کیا سے کیا ہو جائے. اس درد و غم کو، دکھ کو، رنج کو، تکلیف کو، ان حالات کو، گرمی نہ گرمی کا کوئی انتظام، نہ سردی کا کوئی انتظام، بھوک سے، شدت بھوک سے، شدت بھوک و پیاس سے، میرے اور آپ کے یہ بھائی جو میرے اپنے حقیقی بھائیوں بہنوں کی طرح ہے، جو اپنے حقیقی اولاد اور بچوں بچیوں کی طرح ہے، غزہ کی سڑکوں پر جان دے رہے ہیں، شدت بھوک سے ان کا دم نکل رہا ہے، درخت کے پتے کھا کے اگر وہ بھی مل گئے تو زندگی گزارنے پہ مجبور. اے عیش عشرت کی زندگی میں رہ کر اپنے ان بھائیوں کو بھولنے والوں، یہ غلطی نہ کرو، یہ غلطی نہ کرو، اس جرم کے مجرم نہ بنو. میں اللہ کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں، نیٹ پر بیٹھ کر خالی تماشائی بن کر دیکھ لینا اور دو چار جملے اپنے آپس کے تبصروں میں بس تبصرہ کر لینا. اے میرے ایمان والے بھائی، اے اپنے سینے میں ایمان رکھنے والے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے والے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، اتنا کافی نہیں ہے. رات کی ذرا میٹھی میٹھی نیند تھوڑی سی ان کے لیے قربان کر لو. اٹھو اٹھو اٹھو، رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھو، تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑا اور کہو الہ العالمین، ہماری بدعمالیاں ہے جو یہ سب حالات آئے. اے اللہ، لا تہلکنا ولا تہلک امت نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک. اے اللہ، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرما، اپنے غضب سے، اپنے غضب و قہر سے اللہ ہمیں برباد نہ فرما.
اللہ سے مانگو میرے بھائیوں، اپنے لیے مانگے، ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے مانگو۔ خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی قسم، ہماری یہ آہیں، ہماری یہ دعائیں رائے گا جانے والی نہیں۔ خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی قسم، اس زمین و آسمان کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے وحدہ لا شریک۔ اس زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا حی قیوم ایک اکیلا اللہ ہے وحدہ لا شریک لہ۔ زمین و آسمان کے درمیان تصرف کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے وحدہ لا شریک لہ۔ دریائے نیل عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب چلنا بند ہوا اور اس کو بھیٹ چڑھائی جاتی تھی نوجوان لڑکیاں خوبصورت زیورات پہنا کر، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا، اے عمرو، یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، ہم انہیں نہیں کریں گے، اور دریا کے نام خط لکھا تھا۔ من عبد الله عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك۔ اے دریائے نیل، اگر تو خود چلتا ہے تیری ضرورت ہمیں نہیں، اور اگر تو ہمارے ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کہ قہار ہے، الذی یجری کل شیء تحت قضائہ و قدرہ، جس کے قضاء و قدر اور فیصلے کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، اے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک رہنے والے اربوں مسلمانوں، میرے دوستوں اور بھائیوں بہنوں، پوری قوت یقین سے اللہ سے مانگو۔ میں عاجز ہوں، آپ عاجز ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے لیے راستے بند ہیں، مسدود ہیں، چاروں طرف سے رکاوٹیں ہیں، لیکن ہماری یہ آہیں، ہماری یہ دعائیں، ہماری یہ فریادیں اور رات کے آخری حصے کے آہ و نالے، میرے بھائی، یہ ڈائریکٹ آسمان تک جائیں گے، اور ان مظلومین کی آہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی قدرت قاہرہ و غالبہ کا ظہور ہے کہ آج 8-9 مہینے ہونے کے باوجود یہ مٹھی بھر جس قوت و مضبوطی کے ساتھ ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں، بھول ہے ان دوستوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا دعا مانگے؟ ساری دنیا مانگ رہی ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، رو رو کے مانگو، اللہ کے سامنے آہوزاری کرو، ختم قرآن کا موقع ہے، دعائیں مانگو، تہجد کا موقع ہے، دعائیں مانگو، اذان و اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہے، دعائیں مانگو۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی، حضرت دعائیں آج کل نہیں ہو رہی۔ میرے عزیز، کہاں کی بات کرتے ہو تم؟ کس سوچ میں ہو، کن خیالات میں ہو کہ ان کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی، ان کو بھول گئے؟ یہ ایک ایسا زخم ہے دل کا جو بھولانے سے بھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی تکلیف ہے، ایسا زخم ہے اور ایسی چوٹ ہے دل پر۔ میرے عزیزوں، پوری امت کی طرف سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے، اور ان حضرات کی مدد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم لشکر ہے اور اللہ کو لشکروں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
الذی ینصرکم من بعدہ، اگر ایک اکیلا اللہ مدد پہ آ جائے، ساری دنیا مدد چھوڑ دے، کچھ نہیں فرق پڑے گا، غالب ہو کے رہیں گے۔ اور اگر اللہ مدد چھوڑ دے، ساری دنیا مل کے آ جائے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لو اجتمعت الامہ علی ان ینفعوک بشیء، پوری امت جمع ہو نفع پہنچانے پر اور اللہ کی مشیت نہ ہو، نفع نہیں پہنچ سکتا۔ پوری امت نفع ضرر اور نقصان پہنچانے پہ جمع ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت و قوت قاہرہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو اسم اعظم ہے کتابوں میں ہے، دعاؤں کی کتابوں میں پڑھو، اس درد کو اپنا درد سمجھو، اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھو۔ میرے پیارے، اپنے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بات پیش آ جائے، آپ اپنا کاروبار بھی بھول جائیں گے، سب کچھ بھول جاؤ گے تھوڑے دنوں کے لیے۔ کیا ہے شادی بیاہ، کیا ہے میری بزنس، کیا ہے میرا دکان، کیا ہے میری فیکٹری، اور کیا ہے میرا آفس۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پکارو، درد و غم سے پکارو، اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو، اسم اعظم کے ذریعے سے پکارو۔ مگر میرے پیارے بھائیو، ان حضرات کے لیے دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ واللہ ثم واللہ ثم واللہ، دعائیں مومن کی قبول ہو کے رہتی ہیں۔ ظہور کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور بندوں کی مصلحتیں ہیں۔ کفر و نفاق چھٹ رہا ہے، کفر و نفاق کے چھٹنے کا وقت ہے۔ رو تڑپ تڑپ کے مانگو، بڑے درد دل سے مانگو، اور مالی طور پر جو تم سے ہو سکے۔ 10 لقمے کھاتے ہو اور تم غریب و فقیر ہو، تمہارے پاس زیادہ نہیں ہے، تم 10 لقمے کھاتے ہو تو 8 کھاؤ لقمے اور 2 ان کے لیے رکھو۔ یہی 2 تم رکھو گے، مہینے بھر میں جب جمع کرو گے تو وہاں ایک بہت بڑا سہارا ہوگا۔ یہ میں جواب دے رہا ہوں ان کا جو بیچارے کہتے ہیں ہم غریب ہیں، کیا دے دیں؟ اور ان ساری باتوں کے بعد دعائیں مانگو، مدد کرو، مالی مدد کرو۔ ہر جگہ اللہ نے ایسے وسائل بنائے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے قانون و ضابطے کی راہ سے ان تک یہ مالی مدد پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی کسی حکومت، کسی ملک کے کسی قانون میں جرم نہیں ہے ان تک کھانا پہنچانا، دوائیاں پہنچانا، کپڑے پہنچانا، لباس پہنچانا، روٹی پہنچانا۔ ہمارے یہاں کی ایک جماعت ماشاءاللہ جاتی رہتی ہیں، ابھی گئے بتاتے تھے کہ کیا حال ہے، نہ بیچاروں کے پاس کپڑے ہیں، نہ خوراک ہے، نہ غذائیں ہیں، نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے، ساری تمہارے سامنے ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ بیان کو بیان نہ سمجھنا۔ بس میری تو آج ایک خاص التجا یہ ہے کہ ان کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ قرآن پاک میں جو حق سبحانہ و تعالی نے نقشہ کھینچا ہے، کون سا؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ ہمارے سینے ٹھنڈے ہوں گے، ہمارے دل کو قرار ملے گا، اور یہ شیاطین اور فراعنہ جو دنیا بھر میں ہر جگہ ظلم اٹھانے کے لیے پہنچتے ہیں، ان کا غرور انشاءاللہ بإذن اللہ خاک میں ملے گا۔ بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھو، آیت کریمہ وغیرہ پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھو، اور اس کے بعد دعا مانگو، اہتمام کرو دعاؤں کا، اور ایسے ایسے مواقع جو قبولیت کے ہوتے ہیں ان سب میں دعا مانگو، خاص طور پر نمازوں کے بعد، اور خاص طور پر رات کو اٹھنے کا معمول بنا لو۔ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، میرے بھائیوں، ہماری یہ کی ہوئی دعائیں، ہمارا خرچ کیا ہوا یہ مال، حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیا کچھ خیرات و برکات و نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور مسرتیں اور خوشیاں اور عافیتیں کیا کچھ لے کے آئے گا، میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں۔ احادیث شریفہ کے ذخیروں میں دیکھو کیسے بھرا ہوا ہے، کیا کچھ ملے گا ان مرابطین و مجاہدین و غازین جو وہاں میدانوں میں ہیں، ان کے لیے اور شہداء کے لیے اندازہ لگاؤ۔ ظلم کی وہ داستان یہاں دہرائی جا رہی ہے اور دہرائی گئی ان 8 مہینوں میں، کہ کم از کم میں کہتا ہوں میں نے اپنی پوری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ایسا ظلم نہیں دیکھا نہ سنا۔ بچے، نومولود بچے، حاملہ خواتین،
बड़े बूढ़े जो चल नहीं सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, पूरा पूरा खानदान खत्म, एक अकेला बच्चा गूंगे बहरे की तरह बेचारा चारों तरफ फिजाओं में देख रहा है। मेरे भाइयों, ये इम्तिहान है, मेरा और आपका इम्तिहान, वरना क़यामत के दिन जब ये मेरे और आपके गिरबान को पकड़ेंगे कि तुम अपने ऐश और मस्तियों में रहे, तुम मज़ों में रहे, तुम अपने कारोबारों और दुनिया के झमेलों में ऐसे फंसे रहे कि हमारा ख्याल तक नहीं आया। अपने चंद लुक़मे, तुम वहां तक चंद कपड़े, तुम वहां तक चंद माल के चंद टके और चंद रुपये और पैसे वहां तक भेजकर उनके उस गम में, दुख दर्द में शरीक ना हो सके, तुम्हारी जुबान ना खुली कुछ दुआएं मांगने के लिए, क्या जवाब देंगे? बेशक शरीक नहीं हो सकते, जा नहीं सकते, रास्ते मसदूद हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिसके बस में जितना हो उसका मुकल्लफ बनाया है, तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। घर वालों के साथ बैठ के इज्तिमाई दुआएं मांगो और इनफिरादी जब मौके हो इनफिरादी दुआएं मांगो, मगर मेरे भाइयों, दुआएं मांगना, माली मदद करना और जहां तक हो सके उनके दुख दर्द में शरीक रहना, उस दुख दर्द को अपना दुख दर्द और अपना गम समझना, बस ये मेरा आज का पैगाम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन हज़रात ने जो कुर्बानी, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हक़ ताला या मुंतहा रजाइना व या गायत रग़बतिना या सय्यदना व या मौलाना या अल्लाह या रहमान या रहीम, ला तक़ता रजाअना या रब, ला तक़ता रजाअना व ला तक़ता रजाअहुम या रब, या गायत रग़बतिना व या मुंतहा रजाइना, या मन ला तसिफुहु यसिफुहुल वासिफून, वया मन ला तराहुल अयून, वया मन ला युखालितुहु दुनून तुखालितुहु दुनून। अल्लाह अल्लाह नस्अलुका बिअन्ना नशहदु, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद, ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। नस्अलुका बिअन्न लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लकल हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिस्मिका अत्ताहिरित तय्यिबिल मुबारकिल अहब्बि इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊक अल्लाह व नदऊक अर्रहमान व नदऊक अलबर्र अर्रहीम व नदऊक बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम। ندعوك يا رب يا رب، ندعوك يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم أمة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وعن أمة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وعن هؤلاء المظلومين المستضعفين المحبوسين في فلسطين وفي غزة، اللهم فرج عنهم يا رب، انصرهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم ألف بين قلوب أهل الإيمان، اللهم ألف بين قلوب أهل الإيمان، اللهم ألف بين قلوب أهل الإيمان. اللهم أنزل على قلوبهم السكينة، اللهم أنزل على قلوبهم السكينة. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا يا الله؟ إلى عدو يتهدمنا أم إلى قريب ولته أمور؟ اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، وارحمنا بقدرتك علينا، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم دمر ديار أعداء الدين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليهم رزقك وعطاء،
اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود يا رب يا رب يا رب. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق فيهم ولا منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق فيهم ولا منهم أحدا. يا عزيز يا غالب يا قهار يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا قادر يا مقتدر. يا الله نسألك بهذه الأسماء الحسنى كلها أن تنصر إخواننا المسلمين المظلومين المحبوسين في غزة يا رب يا رب. اللهم انصرهم اللهم انصرهم. اللهم عجل بنصرك يا قوي. اللهم عجل بنصرك، عجل بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم عجل بنصرك يا قوي يا عزيز. یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما مولا، رحم فرما رحم فرما رحم فرما. یا اللہ بڑی قسم پرسی کے حالات میں ہے، بڑی تکلیف و پریشانیوں میں مولا، ساری کائنات آپ کے قبضے قدرت میں. اللہ اپنی رحمت سے میرے مولا یا اللہ ان سب مشکلات کو دور فرما. دشمن یا اللہ جو دشمن ظالم و جابر جس کے حق میں ہدایت دے دے، ورنہ چن چن کر تباہ و برباد کر دے پورے فلسطین کی سرزمین سے. یا اللہ ان یہودیوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دے. اس طرح زمین پر منہ کے بل گر پڑیں، ذلیل ہو جائیں کہ ان کو دنیا میں کوئی پرسان حال نہ ہو. میرے موت یہ ظالم ہے، انہوں نے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ علماء کو چھوڑا، نہ مشائخ کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ ماں بہنوں کو چھوڑا، نہ مسجدوں کو چھوڑا، نہ مدرسوں کو چھوڑا. میرے مولا تو ہماری طرف سے انتقام لے لے، تو ہماری طرف سے انتقام. اللهم ربنا تقبل دعواتنا يا رب، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.